اگر گھر سے باہر کبھی نکلا کرو پوچھ کے جایا کرو، باہر سفر پہ نکلو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے جایا کرو، اگر ان کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو دنیا کا کوئی بھی حادثہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن شرط ہے ان کی دعائیں لے کے نکلا کرو۔ کتنے حادثے ہو رہے ہیں، بہار میں ویشالی میں ایک امام کو پھانسی لگا کے مار دیا گیا، اتنا نازک دور ہے۔ اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ میرے بچوں، تم خاص کر کے میری بات یاد رکھنا، اندھیرے اجالے گھر سے نہ نکلنا، وقت سے نکلو، وقت سے اپنے گھر آ جاؤ، اس لیے کہ جتنی دیر تم کرو گے تمہارے ماں باپ کو تمہارے آنے کی فکر رہے گی۔ تم جاتے ہو یار دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو، شام ہوتی ہے، ماں باپ کہا کرتے ہیں کہاں تھا اتنی رات تک؟ کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ اگر ماں باپ کہتے ہیں جلدی آیا کر تو بچے کہتے ہیں کہ کہیں دور تھوڑی گئے ہیں اور ہمارا روز جانے کا کام ہے، اور کوئی نادان تھوڑی ہے جو چوٹ کھا جائیں گے۔ یاد رکھو، گرتے ہیں شاہ سوار کی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، جو تیرنا جانتے ہیں وہی اکثر ڈوبا کرتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے روز کا معمول ہے ہم روز دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارا کرتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ جوان تو کیا جانے اولاد ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جن کے جوان بیٹے چلے جاتے ہیں وہ باپ جوانی میں بوڑھے ہو جایا کرتے ہیں، جنہوں نے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں، پوری زندگی آنسو رہا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا خیال کرو، ان کے درد کا خیال کرو، ان کے دل کا خیال کرو۔ تمہاری مرضی ہے زندگی جیسے چاہو گزارو، لیکن یاد رکھنا جو مسلمان ہوتا ہے وہ اسلام کی حدوں میں رہ کے زندگی گزارا کرتا ہے، اسلام کے اصولوں کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارا کرتا ہے۔ وہ بھی انسان ہے جو اپنے گھروں میں گانے بجا کر کے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی انسان ہے جو نعتیں بجا کر کے اپنے گھر میں خوشیوں کا اعلان کیا کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے جو گانے بجاتے ہیں وہ شیطان کو راضی کرتے ہیں، جو نعتیں بجاتے ہیں وہ اپنے رحمان کو راضی کیا کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے قدموں کو سنبھالیں، اپنے بھٹکتے قدموں کو صحیح راہ پہ لائیں۔ وہ بچے جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ ان بچوں کو جزائے خیر دے، ان بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے، ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی حضور کے عاشق آئے ہیں اللہ سب کو مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائے۔ لوگوں، ہمارے گھروں میں اکثر بے حیائی بڑھ رہی ہے، اللہ توفیق دے اس بڑھتی بے حیائی پہ پابندیاں لگاؤ۔ آج بیٹی کو باپ کی شرم نہیں، بہن کو بھائی کی حیا نہیں، بیٹیاں باپ کے سامنے ننگے سر ہیں، بہنیں بھائی کے سامنے ننگے سر ہیں۔ ہمارے معاشرے کو ہوا کیا ہے، کس کی نظر لگ گئی جو حیا کا جنازہ نکل گیا؟ یہ حیا اسلام کا حصہ ہے، حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حیا زیور ہے انسان کا۔ یار اپنے گھروں میں شرم کو لازم کرو، پردے کو لازم کر لو۔ آج بہو بیٹیاں بے لگام ہوتی جا رہی ہیں، پردے سے دور ہیں، شادی ہو رہی ہے، میرج ہالوں میں جا کے دیکھو بیٹی ہماری ہی ہے، کلمہ پڑھنے والی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، کہتی ہے کنیز فاطمہ ہوں، لیکن سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے تو درد ہوتا ہے، بے حیائی کی چادر میں ہوتی ہیں تو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اپنے گھروں کی بیٹیوں کو تلقین کرو کہ سر کٹ جائے لیکن تیرے اوپر سے حیا کی چادر نہیں اترنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جس بیٹی کے سر سے ایک بار حیا کی چادر اتر جاتی ہے پھر وہ زندگی بھر حیا کے دامن میں نہیں آ پاتی۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو ایک بار بے حیا ہو جاتی ہے پھر حیا دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حیا کتنی بڑی دولت ہے۔ آج جو ہمارے گھروں کے شادیوں کے رواج ہیں، ہماری ماں بہنیں جب دلہن کو دیکھنے جاتی ہیں تو یہ دیکھتی ہیں اس کے ہونٹوں کا رنگ کیسا ہے، اس کے لب و رخسار کیسے ہیں، اس کا قد کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں۔ میری بیٹی بتا، تو نے سب کچھ جا کے دیکھا کہ تو نے یہ بھی دیکھا کہ اس بیٹی کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کے رخسار کیسے ہیں؟ کیا نظر تو نے یہ بھی چلائی کہ اس کے ماتھے میں سجدوں کے نشان موجود ہیں کہ نہیں؟ کبھی یہ بھی دیکھا کہ اس کی زبان پہ کبھی قرآن آتا ہے کہ نہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہم تو بیٹے سے کہتے ہیں بڑی حسین ہے، بیٹا بھی باولا ہو جاتا کہ پھر تو 6 مہینے کے بعد 3 مہینے نہیں کرتے۔ مگر اس کا نتیجہ دیکھا؟ نہ دیکھا ہو تو دیکھ لینا، 1 سال کے بعد گھر میں لعنت برسنا شروع ہوتی ہے، گھر کی ساری برکتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔
گھر میں نحوستیں آ جاتی ہیں. کاش تم نے قرآن پڑھنے والی دیکھی ہوتی تو تیرے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. لیکن ہم نے نمازی نہیں دیکھی. ہم نے تو یہ دیکھا کہ کون سی ڈگری اس کے پاس ہے, اس کا قد کیسا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے. قد دیکھو, رنگ دیکھو, تمہاری مرضی ہے, لیکن یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ باپ جو جہیز میں قرآن دے رہا ہے کیا بیٹی کے سینے میں قرآن کی دولت ہے کہ نہیں, یہ بھی پہلے دیکھ لیا کرو. اور جب ایسی بیٹیاں گھر میں آتی ہیں جو نہ اللہ کا ڈر رکھتی ہیں نہ رسول کی پرواہ, پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ شوہر کے تابع نہیں ہوتی ہیں, شوہر ان کے تابع ہوتا ہے. پھر جہاں چاہتی ہیں پہنا نقاب نکل گئی. اللہ معاف فرمائے, میں بہت زیادہ نہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ کتنی عورتیں تو ایسی ہیں جب تک گاؤں کی حد رہتی ہے نقاب میں رہتی ہے, جیسی حد ختم نقاب اتارا تھیلے میں رکھا خالی دوپٹے میں شروع. کہ شہروں میں ہم نے دیکھا ہے گاؤں کی عورتوں کو. یہ گاؤں کی حد شریعت کی حد نہیں ہے, یہ لوگوں کی نظریں شریعت کی حد نہیں ہے. اللہ کی بندیوں, اگر ڈر اللہ کا ہے تو جس طرح گھر میں حیا کرتی ہو اسی طرح بازار میں جا کے بھی حیا کیا کرو. وہ کیسی حیا والی بیٹیاں تھیں, ذرا غور کریں. ایک صحابی ہیں اپنی بیوی سے جدا ہونے لگے, کہنے لگے میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں جی, کہ میری امانتوں کی حفاظت کرنا, میرے بستر کی حفاظت کرنا, اور سن میری مرضی کے بغیر, میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا. یہ شوہر نے کہا تھا. آج مرد اتنا کہہ دے بیوی سے گھر سے قدم نہ نکالنا تو دنیا بھر کے تانے دے گی, دنیا بھر کے گالیاں دے گی, اور 2-3 وقت روٹی بھی نہیں دے گی. کہ تو نے پابندی لگائی کیسے اتنی بڑی, تو گھومے اور میں گھر میں رہوں. یہ مزاج ہے. مگر دیکھو وہ اللہ کی نیک بندی, شوہر سے وعدہ کیا چلا گیا, بیوی گھر کے اندر رہ گئی. کچھ دن گزرے, بھائی دروازے پہ آ گیا. دستک ہوئی, کون کا تیرا بھائی. دروازہ کھولا, اندر بھائی آیا. کیسے آنا ہوا؟ کہ باپ کی طبیعت خراب ہے, تجھے دیکھنے بلایا ہے. بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے, میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی. وہی گیا. باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس نے کہا ہے کہ میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. پھر کچھ دن گزرے, جب موت کا وقت قریب آیا, باپ نے بیٹے سے کہا لخت جگر ایک بار پھر چلا جا, میری بیٹی سے جا کے کہنا باپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں, اے بیٹی چل تو سہی, باپ تجھے دیکھنا چاہتا ہے, تو باپ کو دیکھ لے. 2 باتیں باپ تجھ سے کرے گا, تو 2 باتیں باپ سے کر لینا. بچی نے اتنا سنا رو دی, کہنے لگی میرے بھائی مجبور ہوں, شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی. اللہ اکبر. پھر وہ وقت بھی آیا جب یہ پلٹ کے گھر گیا. باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ابا میں نے کہا تھا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. اتنا سنا باپ رو دیا. اگلا دن آیا, باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کا جنازہ تیار ہوا, کفن پہنایا گیا. جب جنازہ تیار کیا گیا اس کے بعد یہ چاہا کہ اس باپ کو قبرستان لے جایا جائے. کچھ عقل مند لوگوں نے کہا کہ اسی بستی میں رہنے والی بیٹی ہے, کیوں نہ ہو اس کا جنازہ بیٹی کے دروازے تک پہنچا دیا جائے. وہ نہ آ سکی تو کم سے کم اس کا چہرہ تو دیکھ لے گی. یہ سوچ کر کے گاؤں کے لوگوں نے جنازے کو اٹھایا, بیٹی کے دروازے تک پہنچایا. کہا بیٹی تو گھر تو نہ آ سکی, سن باپ کا جنازہ تیرے دروازے تک آ چکا ہے, تو خود نکل کے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لے. اتنا سننا تھا. بیٹی کی چیخ نکل گئی, کہنے لگی مجبور ہوں, دروازے کے باہر قدم نہیں نکال سکتی, میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے. اگر کر سکتے ہو تو اتنا کر دو, میرے باپ کا جنازہ میرے گھر کے اندر داخل کر دو. اللہ اکبر. اس کے کہنے پر باپ کا جنازہ اندر رکھا گیا. جیسی بیٹی نے باپ کا جنازہ دیکھا, باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا اور ہٹانے کے بعد ماتھا چوما. اس کے بعد باپ کے پیروں میں آ کے بیٹھ گئی, رو کے کہتی ہے یا اللہ تو خوب جانتا ہے یہ میرا باپ ہے, یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے, یہ میرا خاندانی نہیں ہے, اس سے دور کا تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ جو مسحری پہ لیٹا ہوا ہے میں اس کے ذریعے دنیا میں آئی ہوں, اس نے مجھے لقمہ لقمہ کر کے کھلایا تھا. یا اللہ جب یہ دنیا سے جانے لگا اس نے بلانے بھیجا تھا, مگر میرے مالک میرے شوہر کی اجازت نہ تھی. اگر میں چلی جاتی تو تیرے محبوب کا فرمان ٹوٹ جاتا, اگر میں چلی جاتی تو شریعت کی عادت ٹوٹ جاتی. اے میرے مالک میں نے تیرے محبوب کی رضا کے لیے اپنے باپ کے پیغام کی پرواہ نہ کی, اس کے پیار کی پرواہ نہ کی. میرے مالک تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے میں نے باپ کا کہنا ٹال
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب اللہ مراد آبادی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کچھ دن گزرے، کسی نے اس کے باپ کو خواب میں دیکھا جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کون سا عمل کام آ گیا؟ کہنے لگا تھے تو سارے گناہ، لیکن بیٹی کا پردہ بچا کے لے گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بیٹی کے پردے نے مجھے دوزخ سے بچا دیا۔ اگر بیٹیاں پارسا ہوں گی تو باپ کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی، اگر بہنیں پارسا ہوں گی تو بھائیوں کی جنت میں جانے کا سبب بنیں گی۔ آج مزاج بڑا عجیب ہے، اللہ اکبر۔ دیکھو رشتے بھی لوگ چلاتے ہیں تو منہ بولے رشتے زیادہ چلائے جاتے ہیں۔ کہتی کس کے ساتھ گئی ہے گاڑی پہ بیٹھ کے؟ کہ میرا منہ بولا بھائی لگتا ہے۔ کہ تیرے لیے منہ بولا بھائی زندہ ہے، اور جس سے خون کا رشتہ ہے اس بھائی کی کوئی پرواہ نہیں کی تو نے؟ اور شوہر بھی اتنے بڑے بغیرت ہیں، کسی کے ساتھ بھی بیوی بھیج دیتے ہیں۔ پوچھا جائے کون لے کے گیا بلا کے؟ کہ منہ بولا بھائی تھا، سگی بہن کی طرح پیار کرتا ہے، سگی بہن کی طرح رشتے نبھاتا ہے۔ مجھے بتا تو نے منہ بولے بھائی کے پیچھے گاڑی پہ بیٹی بہن بٹھا دی، اور گاڑی پہ بائک پہ جب بھی کوئی بیٹھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا بدن سے نہ ٹکرائے۔ پوچھو ان علماء سے، یہ آپ کو بتائیں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ اپنی بہن کو بٹھائیں۔ مجھے بتائیے جو اسلام سگے بھائی کو سگی بہن کے ساتھ ایک بستر پر لیٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے بتائیے وہ اسلام کسی منہ بولی بہن کے ساتھ منہ بولے بھائی کو بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ صحیح بات۔ گھروں میں پردوں کو لازم کرو، گھروں کے اندر شرم کو لائیے، بیٹیوں کو روکیے، بازار میں ننگے سر نہ جایا کریں، اور مزارات پہ جو عورتوں کی بھیڑ ہے اسے بند کیجئے۔ بیٹیوں سے کہیے اگر تمہیں نظر ماننی ہے اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ اور اللہ کو مناؤ، اللہ تمہاری نظریں گھر بیٹھے بیٹھے پوری فرما دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ پردے کا اہتمام، بیٹیوں کو روکیں گے، ان کو شرم کی تعلیم دیں۔ کل اگر کوئی فساد ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے تو ذمہ دار ہم ہوتے ہیں۔ معاشرے کو تانے دیتے ہیں اس نے بیٹی چھیڑ دی، اس نے بیٹی کو ٹوک دیا، نہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو سبق دیں کہ اسلام ہمیں نظریں نیچی کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو نظریں نیچی رکھ کے بیٹیوں کو جینے کی تعلیم دیں، اور انہیں بتائیں ہمارا اسلام کسی کی آبرو لوٹنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو بے آبرو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ توفیق دے تو ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول لازم کریں، اور شادی بیاہ کے یہ فضول کے خرچے ختم کریں۔ یہ جو ہزاروں کی آتش بازیاں ہوتی ہیں، پٹاخے ہم چھوڑ رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا پڑوس میں کوئی بیمار نہیں لیٹا ہوگا؟ صحیح بات۔ کتنے پٹاخوں سے بچے ڈر جاتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کبھی کبھی کسی پٹاخے کا چہکا کسی کی چھت میں لگ جاتا، اگر پھونس کا مکان ہے تو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ دوسروں کو تکلیف دینے والے کام بند کریں، بے حیائی کے سارے کام روکیں، اور صرف شرافت سے نکاح کریں، عزت سے نکاح کریں۔ اس میں اللہ آپ کو بھی عزت عطا فرمائے گا، اور جس کی بیٹی تمہارے گھر میں آ رہی ہے اللہ اس کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ کریں گے نا یہ کام انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہو، یہ ضروری نہیں ہے 1000 ہوں تبھی بات سمجھ میں آئے، اگر 2 لوگ بھی صحیح بات پہ عمل کر لیں گے تو ہم سمجھیں گے آنے والوں کا آنا قبول ہے، بلانے والوں کا بلانا قبول ہے۔ صحیح بات۔ یہ ڈی جے باجے، تم بتاؤ پوری طاقت سے ڈی جے بجا کے براتیں لے کے جاتے ہیں، پوری طاقت سے، سچ بتائیے جب پوری طاقت سے آپ ڈی جے لے کے جاتے ہیں تو اس کی آواز اتنی ہوتی ہے، کبھی کبھی مولانا عارف صاحب اتنی آواز ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل دہل جایا کرتے ہیں۔ کیا بغیر ڈی جے کے بارات نہیں جا سکتی؟ بولو، کیا یہ شرط ہے کہ ڈی جے لے کے آپ بارات میں جائیں؟ نہیں ہے نا، تو پھر یہ کام ختم کریں، اللہ رسول کی رضا کے لیے شرافت سے نکاح کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں اپنی ذات سے۔ اور صحیح مومن بھی وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے انسان محفوظ رہے، وہی اصل مومن ہے۔
یہی ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کریم میرے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ علماء کرام آئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، سب کا بلانا قبول فرمائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کریں۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔